व उसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ साथियों, मुझे चंद मिनटों के लिए यह मौका दिया गया है और मैं अपने भाई हाजी अब्दुल गफ़ार साहब और इनके बुलाने पे आप साथियों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे बाद बड़े बड़े उलमाए कराम के ख़ताब होंगे। मैंने आपके सामने चंद मिनटों के अंदर एक दो बड़े अहम मसाइल को बयान करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं सबक आपको दूंगा, दर्स दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रमज़ान की इस घड़ी के अंदर मैं आप साथियों के आगे जो कुछ रखूँगा, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी नजात हो जाएगी। मौजू आप सब समझते हैं कि जो रखा गया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है कि अगर कोई आदमी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं करता, अमल कोई भी हो, मेरे नबी की शान ये है वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। मैं आपके सामने एक मसला करने लगा हूँ, वीडियो बन रही है, आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सही बुखारी से लेके कुतुबे हदीस की जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद इब्राहिमी के बाद 4 चीज़ों से पनाह मांगते हैं: अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम, दज्जाल के फितने और जिंदगी मौत के फितने से पनाह मांगते हैं। मैंने हवाला दिया और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, जो आदमी दुरूद इब्राहिमी के बाद रब्बी जाल नहीं पढ़ते हैं, हमारे इस बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर कसीर तादाद, मैंने कसीर तादाद कहा है, उन लोगों की है जो दुरूद इब्राहिमी के बाद रब्बे जाल नहीं पढ़ के सलाम फेर देते हैं। मैंने कहा सही मुस्लिम की हदीस मुबारका ये है कि जिस आदमी ने दुरूद इब्राहिमी के बाद 4 चीजों से पनाह ना मांगी, उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये सही मुस्लिम में है, मैंने हवाला दिया, जिम्मेदारी है मेरी, आप लाएं सही मुस्लिम कि जिस आदमी ने, ये मेरे नबी की शान है। अब मैं ऐसा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिस नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी के बाद 4 चीजों से पनाह ना मांगी हो, और जिसने 4 चीजों से पनाह ना मांगी, सही मुस्लिम में है, उसकी नमाज नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। मैंने मसला किया है, मेरे नबी की शान है। दूसरा मसला, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वरासत के मसाइल को बयान किया सूरत निसा के अंदर। अहले इल्म जानते हैं, उलमाए कराम बैठे हैं, मिन बादी वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन, और दूसरा मुकाम मिन बादी वसीयतिन तूसूना बिहा औ दैन। 2 मुकामात मैंने पढ़े। अल्लाह फरमाते हैं कि मैयत के माल की तकसीम बाद में होगी, उसका कर्ज और वसीयत को पहले पूरा किया जाएगा। बात को समझना, मसला है ना। माल की तकसीम बाद में, मिन बादी वसीयतिन तू सूना बिहा औ दैन, मैयत का कर्ज पहले, वसीयत पहले, माल की तकसीम बाद में होगी। और सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी, कद इत्तफक़ल अइम्मतु असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह। कुरान करीम के बाद अगर सही किताब है तो बुखारी है। और सही बुखारी की हदीस है, मा हक़्क़ुमरि मुस्लिमिन लहू शैउन यूसिफी है यबीतु लैलतैनि इल्ला व वसीयतहु मक्तूबतुन इंदहु। कोई भी शख्स 2 रातें वसीयत लिखे बगैर नहीं गुजार सकता। ये फरमाने रसूल है, अल्लाह की तरफ से वही है कि कोई भी मुसलमान
2 راتیں وصیت لکھے بغیر نہیں گزار سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتلائیں کس نے وصیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے؟ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمان رسول ہے کہ ما حق عمری مسلم لہو شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین، 2 راتیں کوئی بھی مسلمان وصیت لکھے بغیر نہیں گزار سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وصیت لکھی ہے؟ اللہ کی طرف سے وہی یہ ہے، فرمان رسول یہ ہے کہ 2 راتیں نہیں گزارنی، اور حدیث بخاری کی ہے۔ مسئلہ ہے نا، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مرنے مارا بھل جاتا ہے، وصیت نہیں لکھتا، پیچھے ڈانگا سوٹے کاٹ شروع، میت پڑی ہے گھر کے اندر، نیانے لڑنڈے، اولاد لڑائی جھگڑے کے اندر۔ مسئلہ ہے نا، اور فرمان رسول کو سمجھو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 راتیں نہیں گزارنی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ وَوَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ آلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کو گئے، اور سعد رضی اللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سعد نہیں، کہا یا رسول اللہ آدھا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ سعد کہنے لگے اللہ کے نبی سولس 3 حصہ۔ آپ نے فرمایا فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ وَوَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ آلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ۔ آپ نے فرمایا ساتھ 3 مال دی وصیت کر، اور اس طرح سمجھو 1 لاکھ میں سے کم از کم 33,000 کی وصیت کرنا اب فرض ہے۔ 1 لاکھ میں سے کم از کم 30,000 کی وصیت کرنا یہ فرض ہے، قرآن کا حکم ہے، لیکن یار وصیت ہم کرتے ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری کی میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، سورۃ نساء سے میں نے 2 آیتیں مبارکہ پیش کی ہیں۔ کوئی بندہ یہ بات کہے کہ آپ نے جو مسئلہ کیا یہ مسئلہ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور جواب دے ہوں گا اپنی باتوں کا۔ 2 میں نے مسئلے بیان کیے، اور تیسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائیں، میں چھوٹا تھا نا، سکول کی کتابیں میں نے پڑھی، آپ سب پڑھتے ہیں، علماء کرام کو آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ سب کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ مجھے بتلائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف کے اندر پتھر مارے گئے وہ اتنی مسافت کتنے میل تک مارے گئے؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتلائے۔ تقریریں میرے بعد ہوں گی، علماء کرام بڑے بڑے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو مسائل حل کر کے دیں گے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتلاؤ۔ اور سیرت میں جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتلائے کتنے میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے؟ کہ بندہ بتلا سکتا ہے مجھے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ بس میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتا، بڑے افسوس کی بات۔ میں نے رسالہ کونی مسجد محمدی کے اندر ایک دفعہ درس دیا، میں نے کہا 1,000 روپیہ دوں گا جو آدمی مجھے یہ بتلا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے میل تک پتھر مارے گئے۔ آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی نہیں، سنی ہے، اور رحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اور لائبریری پڑھی ہوگی ادھر بھی، ہر گھر کے اندر پڑھو، 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، 3 میل تک رحیق المختوم کے اندر۔ میں کوئی ایڈی ڈونگی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، اگر میں حوالہ دیتا، کتاب کا نام العقد الثمین فی فتوح الہند ومن بعد فیہا من الصحابۃ والتابعین، کتاب کا نام ہے، لیکن لوگوں نے حدیث سنا دی۔ میں تاریخ کا بھی قاری ہوں، حدیث کا بھی قاری ہوں، سیرت کا بھی، سبق ہے نا آپ کو دینے آیا سبق۔ 3 میل تک عتبہ شعبہ کا باغ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، 3 میل رحیق المختوم پڑھے، 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر۔
یہ سیرت ہے. میں نے پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے جواب دیا. ایک حدیث مبارکہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. میں آیا ہوں، یقین جانیے، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے. آپ سب نے قیام بھی کیا، دن کو روزہ رکھا، اب بیٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ راضی ہو جائے، نیکیاں مل جائیں. ہم سب نیکی کے لیے اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اور میری اللہ سے دعا، اللہ میری حاضری اور آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. لیکن یارو ایک حدیث مبارکہ اور لے لو میرے سے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عالمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات جبال تہامۃ بیزا فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا. قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا وجلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ، بیزن، سفید، یہ مدینے اور عرب کے پہاڑوں، مکہ کے پہاڑوں کا ذکر ہے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامت بیزن، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، پروردگار ان کو اڑا کے رکھ دے گا. قال ثوبان یا رسول اللہ، حضرت ثوبان رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ صفهم لنا وجلیہم لنا اللہ نکون منہم. یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کے عمل بتلا دیں، وہ کیا ایسا عمل کرتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے پہاڑوں جتنی نیکیاں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تم روزے رکھتے ہو اسی طرح وہ روزے رکھنے والے ہوں گے. جس طرح تم قیام کرتے ہو اسی طرح وہ قیام کرنے والے ہوں گے. جس طرح تم زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے ہو اسی طرح وہ بھی کرتے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن وہ ایسی قوم ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائیوں کے اندر گناہ کرنے والے ہوں گے. تنہائیوں کے اندر. اور یارو جس طرح ہم لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تنہائیوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنا ہے، وگرنہ یہ پہاڑوں جیسی نیکی اللہ اڑا کے رکھ دے گا. میری اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے آگے رکھا ہے اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. ماشاءاللہ.